وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نور آیت نمبر 57، درس نمبر 1631۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کی یاد کو اپنے دل سے بھلا دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض كما استخلف الذین من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، ان سے خدا کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک کا حاکم بنا دے گا جیسا ان سے پہلے لوگوں کو حاکم بنایا تھا، اور ان کے دین کو جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے مستحکم و پائیدار کرے گا، اور خوف کے بعد ان کو امن بخشے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں گے، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے لوگ بدکردار ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور پیغمبر خدا کے فرمان پر چلتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ سامعین کرام، سورہ نور آیت نمبر 57، لفظی ترجمہ: لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض۔ اور یہ خیال ہرگز نہ کرنا کہ انکار اور ناشکری کرنے والے لوگ زمین میں عاجز کر دیں گے۔ اس کو اللہ کو۔ مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ آیت جو ہے یہ مل رہی ہے جو گزشتہ مضمون تھا، اس کے بعد فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ من کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون۔ تو مضمون وہی ہے سامعین کرام۔ دیکھیں، آج کا جو سبق ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا یہ جان لیں کہ ایسے لوگ، دیکھیں، فسق اور فجور اور ظلم، کفر، یہ کیوں جنم لیتا ہے؟
جب انسان اللہ کی یاد کو دل سے بھلا دیتا ہے اور اللہ کے وجود کا احساس، اس کو اللہ کے وجود کا احساس نہیں ہوتا۔ جیسے کہ آج دیکھیں کھلی مثال ہے ہماری، یہ مسلمان قوم جو ہے اس کو اللہ کے وجود کا احساس نہیں ہے، تو اب یہ بے پرواہ ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، نمبر ایک۔ دوسرے، اللہ کے قانون کو یہ اپنی ضرورت نہیں سمجھتے، نمبر دو، اور اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتے ہیں، نمبر تین۔ یعنی اللہ کے قانون سے ہم اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتے ہیں، ہم ضرورت نہیں محسوس کرتے۔ آپ دیکھ لیں قرآن کو کس طریقے سے ہم نے، اچھا اس کی وجہ کیا ہے کہ آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، یوم آخرت پر یا جزائے اعمال پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ کھاؤ پیو عیش کرو، ہماری عام پالیسی یہ ہے، اور کامیاب انسان ہم کس کو قرار دیتے ہیں؟ جو دنیا میں کما لے، کھا لے، پی لے، جی لے، بس جتنا زیادہ کما لے، جتنے زیادہ پیسے ہوں، ہم کہتے ہیں یار یہ شخص بڑا کامیاب ہو گیا۔ یہ دیکھیں بہت سی علامات ہم میں پائی جاتی ہیں ناشکری کی۔ ناشکری کیا ہے کہ آپ اللہ کو بھول کے زندگی گزاریں، اللہ کو بھول کے زندگی گزاریں۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے کہ دیکھو ناشکری کرنے والے لوگ مجھ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے، تم نے جانا کہاں ہے، آگ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ یہ ایک جرنل میں آپ کو بات کر رہا ہوں، اور میں آپ کو اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ہم نے دانستہ یا نادانستہ طور پر، غیر شعوری طور پر جہنم کو، یعنی جہنم کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اللہ کا راستہ آپ کو جنت میں لے جائے گا، اور جو دیگر راستے ہیں وہ تو ٹیڑھے راستے ہیں، ہم تو سیدھے راستے پر نہیں ہیں۔ اللہ ہماری نہ منزل ہے، نہ ہم اس کو مقصود حیات بنانا چاہتے ہیں۔ اور دنیا کو دیکھیں، یہ صاف بات ہے، اس میں کوئی مجھے دلائل کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور شاید آپ بھی محسوس نہ کریں کسی دلیل کی، کہ ہمارا مدعا زندگی گزارنے کا دنیا میں دنیا ہے، آخرت ہمارا مدعا نہیں ہے، ہمارا مقصود نہیں ہے، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، کھلی بات ہے۔ کلمہ جو ہے صرف زبان پہ ہے ہماری، عمل میں نہیں ہے، دل میں نہیں ہے، دل میں نہیں ہے تو عمل میں نہیں ہے۔ دیکھیں جو چیز دل میں ہوتی ہے وہ عمل میں آتی ہے، ہمارے دل میں جو چیز ہے وہ زبان سے پتہ چل جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں زبان سے پتہ چل جاتا ہے۔ ایک شخص سے آپ گفتگو کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ دنیا والا ہے کہ یہ اللہ والا ہے، یہ طالب دنیا ہے یا طالب مولا ہے، زبان سے بھی پتہ چلتا ہے۔ اور ویسے ہی میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے جو دل میں ہے، منافق زبان سے کچھ کہتا ہے، دل میں کچھ ہوتا ہے اس کے، اور عمل میں جو دل میں ہوتا ہے وہ عمل میں ہوتا ہے منافق کے۔ ہمارے دل میں دنیا ہے، ہمارا عمل دنیا کے لیے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اور دین کو تو آپ کو پتہ ہے ہم نے محدود کر دیا ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ظاہری طور پہ، رسمی طور پہ، اس میں بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہمارے جو 5 بنا اگر کوئی کرتا بھی ہے تو اس میں کوئی حقیقت اور کوئی جان اور روح نہیں ہے، وہ بس اوپرالو جسے کہتے ہیں نا، سرسری طور پہ موڈ ہوا نماز پڑھ لی، نہیں تو قضا ہو گئی۔ اکثر لوگوں کی نماز، یعنی نماز دیکھیں اگر آپ کی قضا بھی ہو جاتی ہے تو آپ اس کو لوٹائیں، پھر قضا پڑھیں، لیکن بعض لوگ چھوڑ دیتے ہیں کہ مجھ سے تو صبح کی نماز نہیں پڑھی جاتی۔ بھئی جب بھی آپ اٹھیں تو پڑھ لیں، اول تو آپ کو اٹھنا چاہیے صبح کی نماز کے لیے، لیکن سستی غالب آ جاتی ہے اور وہ پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ہمارا دین جو ہے نا، یہ بس ایک ظاہری نام ہے، اس کو ذرا آپ محسوس کریں نا۔ ہم صرف زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، خیال ہمارا یہ ہے کہ زبان سے پڑھ لینے سے ہم وہ تمام یعنی ادارہ اسلام میں داخل ہو گئے،
ظاہری طور پر جو زبان سے کلمہ پڑھنے والا ہے اس پر آپ کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے، اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے، قانون الہی یہی ہے۔ لیکن ایمان تو دل کی چیز ہے، زبان سے آپ کلمہ پڑھ سکتے ہیں لیکن دل میں تو آپ کے کلمہ طیبہ نہیں ہے، دل میں تو آپ کے دنیا ہے۔ اچھا، اب دیکھیں یہاں لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، یعنی میرے فیصلوں سے تم چھوٹ نہیں سکتے۔ اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے اور وہ حقیقی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ سے اور حکم الہی سے اگر ہم نے آزاد ہو کے زندگی گزاری تو میں کچھ زیادہ دنیا کما پاؤں گا، کچھ زیادہ مزے لے لوں گا دنیا کے، کچھ زیادہ عیش و عشرت کر لوں گا۔ لیکن وہ عیش کس کام کا جس میں آپ کا دل پریشان ہو؟ وہ مزے تو مزے نہیں رہے۔ آپ چلے گئے سوئٹزرلینڈ چلے گئے، بینکاک چلے گئے اور ادھر ادھر جو بھی سیر کی جگہیں ہیں، لیکن آپ کا دل پریشان ہے۔ یہ تو ایک قدرتی نتیجہ ہے اللہ کی یاد کو بھلانے کا کہ آپ کا دل پریشان ہوگا، آپ پریشان ہوں گے، پھر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں زندگی میں۔ آپ دیکھ لیں آج ہر شخص پریشان ہے، خوش نہیں ہے، پریشان حال ہے، بدحال ہے۔ قرآن کی زبان میں من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا تو اس کی زندگی میں تنگ کر دوں گا اس پہ۔ تو یہ قدرتی طور پہ ایسا ہو جاتا ہے۔ آپ نے اللہ کی رحمت سے تعلق توڑ لیا۔ اللہ کی رحمت تو نیکوکاروں کے پاس ہوتی ہے، خاص رحمت جو ہوتی ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ جو مخلص ہیں، نیکوکار ہیں، اللہ کی رحمت ان پہ چھائی رہتی ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ لیکن آپ نے تو اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا ہے، اب آپ خود سری میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ الفاظ میرے غور سے سنیں آپ، ہم خود سر لوگ ہیں، نفس پرست لوگ ہیں۔ بس یہ دو جملے میں کہہ رہا ہوں، خود سر، میں، آپ کی دیکھیں میں جو ہے بڑی تگڑی ہے، ایگو جسے آپ کہتے ہیں۔ بیوی اگر آپ کے منہ پہ تھپڑ مار دے تو آپ کا موڈ، آپ تو غصے سے لال پیلے ہو جائیں گے۔ آپ کو ہونا تو نہیں چاہیے، کوئی بات نہیں، بیگم صاحب میں نے تھپڑ جڑ دیا تو کیا ہو گیا، کھا لیں تھپڑ، شکر ادا کریں اللہ کا کہ اللہ نے ایک بیوی ایسی دی ہے جو مخالف ہے آپ کے اور آپ کو پسند نہیں کرتی، اور اس نے ایک تھپڑ بھی جڑ دیا۔ بہرحال یہ میں آپ کو ایسی بات کہہ رہا ہوں، اصل مضمون کیا ہے؟ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض۔ یہ زمین میں اللہ سے بھاگ نہیں سکتے، یعنی اللہ کے فیصلوں سے ہم نہیں بھاگ سکتے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے عاجز نہیں کر سکتے۔ وما انتم یہ بہت دفعہ آیا یہ لفظ جو ہے، وما انتم بمعجزین، یا دوسری سورہ عنکبوت کی وہ آیت مجھے یاد آ رہی ہے، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون۔ کیا خیال ہے وہ لوگ جو برائیوں میں مبتلا ہیں اور برائیاں کر رہے ہیں، برائی کیا ہے؟ اللہ سے کٹ کر آپ جینا شروع کر دیں، اللہ سے اپنا تعلق توڑ لیں بحیثیت معبود، مقصود، محبوب اور مطلوب۔ تم نے توڑا ہے، چاروں حیثیتوں میں سے دیکھیں ایک حیثیت بھی نہیں ہے ہمارے نزدیک اللہ سے ہمارا جو تعلق ہے، اللہ اس وقت ہمارا نہ معبود ہے، نہ مقصود ہے، نہ محبوب ہے اور نہ ہمیں مطلوب ہے۔ آپ کا مطلوب، مقصود، محبوب اور معبود تو ظاہر ہے،
آپ تو نفس پرست ہیں، آپ تو خواہشات نفس کے تابع ہیں، آپ تو اپنی مرضی اور منچاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم ایسا خیال نہ کرنا کہ تم، وہ سورہ عنکبوت کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، بہت برا ہے جو یہ ایسی سوچ جو ہے یہ بہت بری ہے، مجھ سے تم بھاگ نہیں سکتے، مجھ سے آگے نہیں نکل سکتے۔ دیکھیں اس جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 57 سورہ نور کی، اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیکھیں قوانین ہیں اور وہ نافذ العمل ہیں۔ اللہ کی یعنی اللہ کی وہ خالص عبادت سے اگر آپ کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، یہی ایک مطالبہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں آیت نمبر 55 میں، یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، لیکن اگر کوئی انکار کرتا ہے، ومن کفر بعد ذالک، جو انکار کرتا ہے کس سے؟ بندگی سے، اور انکار کی روش اپنا لیتا ہے۔ دیکھیں یہاں ٹھہر کے میں آپ سے ضرور یہ کہوں گا کہ ہماری روش جو ہے وہ انکار کی ہے۔ لا نسلم عربی کے لفظ، میں نہیں مانتا، اور یہ ہمارا ایک مستند رویہ ہے، ایک پیٹنٹ رویہ ہم نے اختیار کر لیا۔ کیا؟ لا نسلم، میں نہیں مانتا، الا یہ کہ جو میں چاہوں اور جو میری مرضی ہو اور جیسا میں کروں، یہ رویہ ہمارا۔ بیگم صاحبہ جو ہے مصلی پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور نوافل پہ نوافل اور تسبیحات، اور شوہر سے منہ پھیر کے لیٹ جاتی ہیں، یا بولتی نہیں ہیں، یا بد کلامی کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہر قسم کی عورتیں پائی جاتی ہیں، بد کلامی، باتیں سناتی ہے اور غصے سے بولتی ہے اور ترش روئی سے بولتی ہے۔ یہ تو دیکھیں بیوی کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا یعنی شوہر کے تابع رکھ دیا ہے اسے۔ فالصالحات قانتات، یہ اطاعت گزار ہوتی ہیں، شوہر کی اطاعت گزار۔ ظاہر ہے کہ جو معاملات ہیں، دنیا کے معاملات ہیں، وہ جو بڑا ہے وہ باس ہے، شوہر جو ہے وہ باس ہے۔ بیگمات جو ہیں وہ ناراض نہ ہوں، میں دیکھیں انسانی فطرت بیان کر رہا ہوں، اصل تو مضمون یہی ہے۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، جو ناشکرے لوگ ہیں وہ یہ گمان نہ کریں کہ وہ میرے قانون سے بچ جائیں گے، مجھ سے بھاگ جائیں گے۔ نو، میں آپ کو یہ بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور گمراہی، جو ہدایت اختیار کر لیتا ہے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا الگ قانون ہے۔ وہ پھر اللہ کا جو بندہ بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت، میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ ان اللہ یحب الذین اتقوا والذین هم محسنون، جو متقی ہے اور جو مخلص ہے، وہ میرا محبوب ہے۔ الفاظ کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں، اپنی آپ سے تو نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کی۔ پھر دیکھیں ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ اگر آپ سر جھکا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت آپ پہ برساتا ہے، آپ اللہ کی رحمت کے تلے آ جاتے ہیں، وہ آپ کا رب، آپ اس کے بندے۔ لیکن اگر آپ اس کی بندگی نہیں کر رہے تو اس کی پھر دوسری صورت ہے، اس کا معاملہ آپ کے ساتھ پھر مختلف ہوگا۔ اور ایک آیت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، آپ ان کو خبردار کر دیجیے کہ میں تو بڑا بخشنے والا مہربان ہوں اپنے بندوں کے لیے۔ یہ بات نوٹ کر لیں،
ہر ایک کے لیے نہیں. جو انکار کی روش اختیار کرتا ہے ناشکری کی، پھر اس کے لیے کیا ہے؟ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، میرا عذاب بڑا سخت ہے، بہت دردناک عذاب میں دے. اور یہ تو دیکھیں مثالی، یہ ساری اللہ کی کتاب جو ہے وہ کھلی ہوئی ہے ہمارے سامنے، آپ خود اس کو پڑھ سکتے ہیں. کائنات میں آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں تو وہ یا تو پریشان حال ہیں یا خوشحال ہیں. اگر اللہ کے بندے ہیں تو وہ خوشحال ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص اللہ کی بندگی قبول کر چکا ہے اور وہ بدحال ہو، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص اللہ کی بندگی نہیں کرنا چاہتا اور وہ خوشحال ہو. یعنی نتائج سے آپ نہیں بچ سکتے. معجزین فی الارض لا تحسبن الذین کفروا، معجزین، مجھے عاجز نہیں کر سکتے زمین میں. اللہ کے قوانین ہیں اور وہ دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہے. اور یہی بات میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیں ہماری نجات اور ہماری کامیابی دنیا میں، کامیابی فلاح، وہ اس میں ہے کہ ہم اللہ کے در کے سامنے جھک جائیں، اللہ کے بندے بن جائیں اور زندگی میں بندگی شروع کر دیں. تو اگر آپ دیکھیں یعنی اپنا رخ سے سیدھا کر لیتے ہیں، اللہ کو منزل بنا لیتے ہیں، اللہ کے راستے پر مقامی طور پہ ایک رہنما، اور اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق جب آپ زندگی گزارنی شروع کر دیتے ہیں تو قانون الہی یہ ہے کہ من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جائے گا. قرآن میں ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یعنی کافی ہے. پھر معاملہ مختلف ہو جاتا ہے. حسبنا اللہ، پھر کیا ہوتا ہے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، میرے لیے اللہ کافی ہے، بہت اچھا کارساز ہے، بہت اچھا مددگار ہے، بہت اچھا دوست ہے. نعم المولا ونعم النصیر، معاملہ بڑا اچھا ہو جاتا ہے. اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا. ان تنصر اللہ ینصرکم، قرآن کی آیت ہے، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدم مضبوط کر دے گا. تو اللہ کی مدد کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی کوشش کریں. یہ اللہ کی مدد ہے. یہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا انسان کی کامیابی کے لیے بنائی ہے، انسان کی ترقی کے لیے، انسان کی معراج. اللہ تعالیٰ انسان کو معراج تک پہنچانا چاہتا ہے اس کی. تو اگر آپ اللہ کے جو پلان ہے اس کے مطابق اگر آپ زندگی گزاریں گے تو پھر آپ کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار رہے گا. اللہ تعالیٰ حامی. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اور اگر وہ تمہیں ذلیل کر دے تو کوئی تمہارا والی وارث نہیں ہوگا، حامی و ناصر نہیں ہوگا. تو دیکھیں بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم لوگ جو ہے وہ تاریکی میں زندگی گزار رہے ہیں، اور تاریکی کو ہم نے، مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم نے تاریکی کو روشنی سمجھ لیا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ فساد، معاشرے میں بگاڑ، فساد، اور آپ کے اندر فساد جب برپا ہو جاتا ہے تو آپ بے سکون ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کے اندر فساد چل رہا ہے. آپ نے جنگ شروع کی ہوئی ہے اپنی روح کے خلاف، روح کی ترقی کے خلاف. آپ نے جنگ شروع کر دی کہ میں نے روح کو ترقی نہیں دینی،
بلکہ میں نے روح کو تنزل کی طرف لے جانا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے احسن تقویم بنایا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لیکن اگر وہ مقصد آپ پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو پھر ثم رددناہ اسفل السافلین، سب سے نچلے درجے میں آپ کو پھینک دیا جاتا ہے۔ آج ہم اسفل السافلین میں ہیں، آج کا جو برائے نام مسلمان ہے وہ اسفل السافلین میں ہے، یہ مردہ ہے، یہ غافل ہے اور یہ سو رہا ہے۔ تو آج کا جو سبق ہے سامعین کرام، لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، اس کا جو مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کروں وہ تھوڑا سا آپ میرے خیال سے آپ سمجھ تو گئے ہوں گے، لیکن آخری الفاظ کے طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں دنیا میں دو منازل ہیں، ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ اگر آپ باطن کو منزل بنا لیتے ہیں تب بھی اللہ کے قانون آپ پر لاگو ہوگا، آپ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور آپ اللہ کی نصرت اور تمام اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہوگا، وہ بھی قانون ہے۔ اور دوسرا قانون یہ ہے کہ اگر آپ اللہ سے منہ موڑ لیتے ہیں تو پھر آپ اللہ کے غضب کا شکار ہوں گے، اللہ کے غضب میں ہوں گے، آپ بدحال ہوں گے، پریشان حال ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خسرت دنیا والآخرہ ہمارے بارے میں کہ ان کا دنیا میں بھی نقصان اور آخرت میں بھی نقصان۔ دیکھیں دنیا میں آپ کیوں زندگی گزار رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہم خوش رہیں، اچھی زندگی گزاریں۔ اچھی زندگی اگر آپ گزارنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے قرآن میں کہ آپ نیکوکار بن جائیں، اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے راستے پر چلیں اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، مقامی طور پہ ایک رہنما کی رہنمائی میں۔ لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ بدحال ہوں گے، چاہے دنیا آپ کے پاس جتنی بھی ہو۔ یہ چیلنج ہے، آپ خوش نہیں ہو سکتے۔ تو کیا فائدہ ایسے پیسے کا، ایسی دولت کا، ایسے اقتدار کا؟ کیا فائدہ کہ آپ دوزخ میں کھڑے ہوں؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پریشانی جب آپ کا مقدر بن جاتی ہے تو آپ کو کیا ملے گا؟ یہ مقدر بنتا ہے وہ لوگ جو اللہ کی یاد سے منہ موڑ کے دنیا کی یاد سے اپنے دل کو آباد کر لیتے ہیں، پریشانی ان کا مقدر ہوتی ہے۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، گمان نہ کریں، تم گمان نہ کرو کہ جو ناشکرے لوگ ہیں وہ اللہ کے قانون سے بھاگ سکتے ہیں۔ دیکھیں ہمارا اپنا آپ بھی ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اچانک اگر آپ کے سر میں درد ہونے لگے تو آپ کیا کریں گے؟ بہت سے ایسے امراض ہیں جس میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، پھر وہ پیچھا نہیں چھوڑتے اس کا۔ تو بعض امراض ایسے ہیں کہ آپ دیکھ لیں نوجوانی میں یہ ہے کہ وہ معاملہ چکتا ختم ہو جاتا ہے، انسان کا مر جاتا ہے امراض کی وجہ سے۔ تو اللہ سے دیکھیں ہم بھاگ نہیں سکتے۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں اور یقین کر لیں کہ میری منزل تو اللہ ہے، اور اپنی منزل اللہ کو بنا لیں، اللہ کے راستے پر اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں، دنیا اور آخرت اچھی ہو جائے گی آپ کی۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض ومأواہم النار ولبئس المصیر۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان
نہایت رحم والا ہے۔ لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير۔ اور ایسا خیال نہ کرنا کہ کافر لوگ ہم کو زمین میں مغلوب کر دیں گے، یہ جا ہی کہاں سکتے ہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم